الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل اگر اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے دونوں جماعتوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 61 پارہ نمبر 19 ترجمہ: پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ پچھلی آیت کے اندر یہ بیان ہوا کہ فرعون اور فرعون کے لشکروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جماعت کا پیچھا کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا کہ پس جب دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا بے شک ہم پکڑ لیے گئے، یعنی کہ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ بے شک اب وہ ہم پر قابو پا لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور آگے دریا ہے اور پیچھے سمندر ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا کہ تم پکڑے نہیں جاؤ گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے اوپر مکمل بھروسہ تھا۔ یعنی کہ لشکر کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل والے گھبرا گئے کہ آگے تو سمندر ہے اور پیچھے اتنا قریب فرعونیوں کا لشکر ہے، اب وہ ہمیں پکڑ لے گا اور پھر سے ہمیں فرعون کا ظلم برداشت کرنا پڑے گا، اس کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ اس وقت جب کہ فرعونی لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی جماعت کے بالکل قریب آ گیا، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بنی اسرائیل چیخ اٹھے، پکار اٹھے، بہت زیادہ گھبرا گئے کہ اب تو ہمیں فرعونی لشکر ہمیں پکڑ لے گا، کیونکہ وہ اتنا بڑا لشکر جرار ہے۔ یہ صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوشیدہ نہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام
استقامت کے پہاڑ تھے۔ اللہ تعالیٰ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل یقین تھا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر لشکروں کی بات ہوئی ہے۔ یہاں پر 2 لشکر ہیں، ان میں سے ایک لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور دوسرا لشکر فرعون کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی تعداد کم ہے اور فرعون کے لشکر کی تعداد زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاک کے حکم سے اللہ کے بندوں کو مصر سے لے کر نکل رہے تھے اور ان کا کوئی لڑنے کا ارادہ نہ تھا، اور ادھر فرعون اور اس کا لشکر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ و جدل کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یعنی کہ بنی اسرائیل کو گرفتار کرنے معاذ اللہ آیا تھا۔ اس طرح کے دونوں لشکروں کے نظریات تھے، عقیدے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیکھا کہ فرعونی لشکر بہت زیادہ قریب آ گیا، ہمارے ساتھ جنگ کرے گا اور ہمیں پکڑ کر واپس لے جائے گا، پھر سے وہی غلامی اختیار کرنا پڑے گی، پھر سے ظلم سہنے پڑیں گے، تو اس کی وجہ سے بنی اسرائیل بہت پریشان تھے۔ اب ان کو یقین ہو چکا تھا کہ فرعون ہمیں پکڑ لے گا، مگر جو ڈر ہے یہ ایک قدرتی چیز ہے، بڑوں کو ڈر لاحق ہوا ہے، یہ ڈر اللہ عز و جل ہی کی طرف سے آتا ہے، اور اس ڈر کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ پاک ہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام آزمائشوں سے بچائے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، امتحان دینے کے قابل نہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے ڈر خوف سے بچائے، دنیا کے اندر بھی ڈر خوف سے بچائے، قبر کے اندر بھی ڈر خوف سے بچائے، اور حشر کے دن بھی ڈر خوف سے بچائے، اور ہمیں آخرت میں اللہ پاک جنت عطا فرمائے، کیونکہ یہ ڈر ہی ہے جس کی وجہ سے ایک انسان کا منٹوں میں دل فیل ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے دلوں کے اندر اللہ ہی کا ڈر پیدا کرے اور دنیاوی ہر قسم کے ڈر کو ختم کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔